السلام علیکم۔ صرف ایک ذکر کرنا ہے، صرف 313 مرتبہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اس کی ایک پوسٹ بنی ہوئی ہے، آپ نے سوال کیا ہے تو میں بھیج دیتا ہوں، اور اللہ بہت کرم کر دیتا ہے، اتنا کرم کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اس پڑھائی کے بعد بندہ سو جائے، بات نہیں کرے، ورنہ اس کا کانشس ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی عمل کو کر کے اگر ڈائریکٹ نہیں سوئے، کسی سے بات کیے بنا کسی سے بات کر لی، تو کانشس جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ کانشس جب ڈائیورٹ ہو جاتا ہے تو سب کانشس کچھ بھی نہیں لیتا، سب کانشس کچھ بھی نہیں لیتا جواب دینے کے لیے، یا آپ کو روٹ پہ لے جانے کے لیے، یا آپ کے روحانی سفر کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جس ٹارگٹ کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے، اس کے بعد اس ٹارگٹ سے ذہن، سوچ، توجہ، خیال اور ارادہ بالکل بھی نہ ہٹائیں، اور اسی حالت کی کانشس کی کیفیت کو جب آپ سب کانشس میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں سوتے ہی، تو سونے سے پہلے 2 جھٹکے لگتے ہیں، جیسے گاڑی بائک اسٹارٹ ہوتی ہے تو جھٹکا لیتی ہے نا، اسی طرح روح جب اسٹارٹ ہوتی ہے سفر کی طرف تو وہ جھٹکے دیتی ہے، 2-3 جھٹکے دیتی ہے، 2 جھٹکے آپ کو محسوس ہو سکتے ہیں، تیسرا جھٹکا سونے کے بعد لگتا ہے۔ تو بس یہ ایک ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ پڑھائی کریں تو بالکل اینڈ میں کریں، اور اینڈ میں کرنے کے بعد جو ہے کسی سے بات نہیں کرنی، اور یہ دل میں، دل کی آنکھوں سے گنبد خضرا کا تصور کر کے اس کو قائم رکھتے ہوئے، بے شک یہ دوبارہ دل میں پڑھتے ہوئے سو جانا ہے۔ اور یہی ٹیکنیک ہوتی ہے جو پوری دنیا کی روحانی دنیا میں استعمال کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ استخارے کا آپ کوئی بھی عمل کریں، استخارے کا آپ کوئی بھی عمل کریں، اپنے ذہن کو اور ذہن کے نقطے کو ایک پوائنٹ پہ لانے کے لیے آپ کچھ بھی پڑھیں، آپ یا رشیدو پڑھ لیں، آپ یا خبیرو پڑھ لیں، اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھ لیں، آپ کسی بھی ظالم حکمران کو، چور حکمران کو 314 مرتبہ یا 108 مرتبہ گالی دے لیں، ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی کر لیں، اور پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سو جائیں، تو آپ کا کانشس سب کانشس میں ٹریول کر جاتا ہے، اور آپ کو جواب جلدی مل جاتا ہے، روحانی دنیا میں داخلہ جلدی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا جہاں کے جتنے بھی روحانی اعمال کیے جاتے ہیں وہ رات کو کیے جاتے ہیں، اور اس میں قید تنہائی، شہر سے دور اور اکیلا گھر، اکیلا کمرہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد آپ کی توجہ تقسیم نہ ہو۔ اگر آپ اس راز کو سمجھتے ہیں تو ساری پڑھائی آپ کے گھر کے اپنے اندر بیڈ روم میں ہو سکتی ہے، پھر آپ کو اکیلا گھر، شہر سے دور، جنگل، تنہائی، ایک کمرہ، وہ کٹیا اور جنگل کی جھوپڑی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر اس رات کو سمجھتے ہیں کہ کانشس قائم رہے، ایون کہ سب کانشس ایکٹیو ہو جائے۔ یہ ایک جملے کی سائنس ہے، اگر سمجھ میں آتی ہے تو۔ اور اگر یہ دعا پڑھ کے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ واحد دعا ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ کے بینک میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اس کو جو واضح کیا ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو واضح کیا ہے۔ تو اس وضاحت و صراحت کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی اس عمل کو سمجھنے کے لیے، اور کرنے کا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ میں نے عرض کر دی۔ اگر یہ ٹیکنیک آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ دنیا کے بہت سارے ڈیلی کی بنیاد پر روحانی ٹریول کر سکتے ہیں۔ ڈیلی کی بنیاد پر ایک خاتون تھی، ان کا بچہ تھا، معصوم سا بچہ تھا 15 سال کا، اور اس نے آتم ہتیا کر لی، ہماری سکھ برادری کا تھا۔ تو انہوں نے بڑی پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ سورگ میں جائے گا یا نرک میں جائے گا۔ تو میں نے ان سے تسلی دی کہ بچہ چونکہ معصوم تھا
لہٰذا ہمارا اللہ سب کا ہے اور وہ سب پہ رحم کرنے والا ہے، تو بچہ خوش ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ ذہنی پریشانی کی وجہ سے آج کل کے بچے بہت حساس ہیں، بہت سینسٹیو ہیں۔ پرانے دور میں تو بچے کو الٹا لٹا کے پائپ سے دے مار 4.5، اور کپڑا دھونے والے ڈنڈے سے استاد شاگردوں کی خوب پٹائی کی جاتی تھی، خصوصاً دینی مدارس میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بیڑا غرق کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچے بڑے مضبوط تھے، وہ جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے رشیا کے 100 ٹکڑے کر دیے۔ لیکن آج کل کے بچے بہت نازک ہیں، ذرا سا ان کا مارکس کم آ جائے، ذرا سا گریڈ کم آ جائے، ذرا سی رینکنگ گر جائے تو وہ ایک دم ذہنی طور پر دیوالیہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل کے ماں باپ نے اولاد کو مشین سمجھ رکھا ہے۔ وہ تانے دیتے ہیں، فلانے کا یہ گریڈ آیا، فلانے کا یہ گریڈ آیا، فلانے کا یہ رینک آیا، تو نتیجے میں بچہ انتہائی حساس، انتہائی سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ایک تعمیری قوتیں وہ تباہ برباد ہو جاتی ہیں، اس کی خوف کی کیفیت غالب ہو جاتی ہے، نتیجے میں وہ بچے کے مارکس ڈیفینیٹلی کم آتے ہیں۔ تو اس میں پھر بچہ دیکھتا ہے کہ ابھی ماں نے بھی تانا دینا، باپ نے بھی تانا دینا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے آتم ہتیا کر لی۔ تو خیر میں نے اس بچے کو اس کی ماں کو کہا کہ اس بچے کی تصویر نکالو، رات کو اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالو، اور آنکھ ڈال کر کے ہماری زبان کا ایک جملہ السلام علیکم یہ بولتے رہو، تو بولتے بولتے سو جاؤ۔ دل میں خیال رکھو کہ میں نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ نرک میں یا سورگ میں۔ آپ یقین کریں گے اس خاتون نے بولا کہ میں نے دیکھا کہ پھولوں کا بہت بڑا باغ ہے، اس میں وہ بچہ جھولا جھول رہا ہے، وہ جھولا بھی پھولوں سے بنا ہوا ہے، اور بچے نے سبز رنگ کا عمامہ پہنا ہوا ہے۔ ہمارے سکھ تو عمامہ پہنتے ہی ہیں، لیکن اس بچے نے سبز رنگ کا عمامہ پہنا ہوا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر ان کی والدہ کو، ان کی شری ماتا جی کو اتنا سکون ہوا، اتنا سکون ہوا، اتنا سکون ہوا۔ کیا ٹیکنیک کیا تھی کہ یہ سب کانشیس آپ کو پتہ ہے کہاں تک لے جاتا ہے؟ یہ عرش تک لے جاتا ہے آپ کو۔ اس کی مثال آپ نے سنی ہوگی کہ جب آدم جب زمین پر اترے تو ایک ٹانگ ان کی، پہلا پاؤں لاشعوری طور پر زمین پر لگا، غیر اختیاری طور پر، پورے پریشر سے، تو اس پاؤں کی چھاپ آج بھی سری لنکا میں سنگل دیپ کے پہاڑ میں موجود ہے، وہ آدم کا ہی پاؤں ہے۔ اس کو برہما بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے طریقے سے لینگویج کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن دوسرا پاؤں چونکہ انہوں نے اپنے اختیار سے رکھا، لہٰذا دوسرے پاؤں کا نشان نہیں بنا۔ تو ان کے متعلق آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب پہلا پاؤں بلا اختیار حالت لاشعوری میں پورے پریشر سے زمین سے ٹکرایا، تو L4 L5 S1 کا کیس اس دھرتی پر مردوں کے لیے شروع ہو گیا، شیاٹیکا کہہ لیجئے اس کو۔ تو ان کے مورے ہل گئے۔ یعنی یہ وہی وجہ ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک چپل گم جائے تو دوسری بھی اتار دو، تاکہ پاؤں کا بیلنس ڈس بیلنس نہ ہو، ریڑھ کی ہڈی پر L4 L5 S1 پر برا اثر نہ پڑے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ تکلیف جیسے ہوئی، ان کو چوٹ لگی، پہنچی، صدمہ پہنچا جوڑ جوائنٹ کا، تو ان کے منہ سے ایک آہ نکلی۔ وہ آہ یہ تھی کہ اوم۔ اس اوم کو جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس پرتھوی پر جب میں نے قدم رکھے ہیں تو میرے منہ سے جو لاشعوری طور پر سب سے بڑا جو پہلا جملہ نکلا ہے وہ اوم ہے۔ تو یہ ہسٹری ہے کہ 40 سال تک وہ سمجھے کہ چونکہ یہی نکالا گیا، اس دھرتی کی یہی لینگویج ہوگی، اور یہی جو ہے اس پرتھوی ڈنڈ سے مفت کا کلمہ ہوگا، یا اس کا جپ ہوگا، یا اس کا منتر ہوگا، جو بھی ہوگا، تو اس وقت کی ان کی زبان میں، تو وہ 40 سال تک یہی پڑھتے رہے، اوم، 40 سال تک یہ دہراتے رہے۔ تو 40 سال بعد جب ان کو معرفت نصیب ہوئی تو کہ بھائی یہ جو پڑھ رہے ہو یہ ہے کیا پاکستانی مسلمانوں کی طرح پڑھی جا رہے ہو، قرآن بھی حدیث بھی نہ سمجھنا چاہ رہے ہو، نہ سیکھنا چاہ رہے ہو، نہ زندگی میں اتار رہے ہو،
تو انہوں نے پھر اس پہ غور کیا، تفکر کیا، جیسا کہ اللہ کہتا ہے یتفکرون یتذکرون یتدبرون۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے غور کیا تو ان کو جواب ملا کہ اوم 3 حروف سے، 3 الفابیٹ سے جوائنٹ وینچر بنتا ہے، پہلا الف، پھر واو، پھر میم۔ الف سے جب غور کیا، تفکر کیا، تو انہوں نے کہا شاید سائن لطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ الف سے جب اللہ ہے تو پھر اللہ ہی کافی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر یہ الف سے تو اللہ ہی ہوگا۔ واو کے معنی عربی میں اور کے یا پلس کے یا ایڈٹ کے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد آ گیا میم۔ جب میم پہ غور کیا تو جواب نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا یار اگر یہ گتھی سلجھ گئی تو میں اس پرتھوی ڈنڈ سے مکت ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، مراقبہ کیا، یعنی غور و فکر کرتے کرتے جب بندہ کا کانشیس سب کانشیس میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ لنک میں آ جاتا ہے، وہ مراقبہ کہہ لیجئے، اپنی زبان میں ہم تو کچھ اور کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب ان کا کانشیس سب کانشیس میں کنورٹ ہو گیا، استغراق کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ استغراق میں، حالت استغراق میں بندہ سب کانشیس میں ہوتا ہے، تو اس وقت وہ سسٹم ان کا اللہ کے عرش تک پہنچ گیا اپنے سوال کے جواب کو لینے کے لیے۔ تب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، کانشیس سے جب سب کانشیس میں کنورٹ ہوتے ہیں تو سب کانشیس کی پہنچ کہاں تک ہے، اتنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا عرش ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ان کے سب کانشیس نے دیکھا۔ آدم نے پرواز نہیں کی، آدم کے سب کانشیس نے پرواز کی۔ یہ یعنی ہی اسی طرح ہے کہ رات کا بستر پر سو رہے ہوتے ہیں بیوی سے بیلن کھا کے، اور رات کو آپ کو زیارت ہوتی ہے کسی بزرگ ہستی کی کہ بیٹا فکر نہیں کر، تو اس سے زیادہ بیلن تو ہم نے بھی کھائے تھے، لیکن انہی بیلنوں کے کھانے کی وجہ سے اللہ نے ہماری ولایت اور بزرگی میں بڑا اضافہ فرمایا، اور 70 اور ملیں گے۔ تو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی نورانی مخلوق کی زیارت ہو جاتی، یا آپ رات کو بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں اور امریکہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے رات کو بستر پہ لیٹے دیکھا کہ امریکہ میں جناب جو بائیڈن صاحب مر گئے ہیں اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ حکومت دے دی گئی ہے، اور صبح اٹھ کے آپ نے غلطی سے سنا دیا اور ایسے ہی ہو گیا کہ جو بائیڈن مر گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو وقتی طور پر دوبارہ صدر بنا دیا گیا۔ پتہ نہیں آپ لوگ میرے الفاظ یاد رکھیں گے یا نہیں۔ تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت مشہور ہوتا ہے کہ آپ پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ آپ پہنچے ہوئے بابا بالکل بھی نہیں ہیں۔ آپ ہیں کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کانشیس سفر کرتا ہے، باقی ہم ہیں کچھ نہیں۔ اللہ پالتا ہے کفار کو، یہود کو، نصارہ کو، جو اللہ کے قرآن پر، نبی کے حدیث کے ایک ایک حرف پر غور کرتے ہیں اور اللہ کے مخلوق کے لیے چیزیں بنا کر دنیا کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو کفار پالتے ہیں۔ کفار جب IMF اور ورلڈ بینک کے نام پہ صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم پلتے ہیں، تو ہمیں پانی پینا نصیب ہوتا ہے، ورنہ ہم ہیں کچھ نہیں، کوئی ہماری اوقات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا رسول قیامت کے دن رحم کر لے تو اس کی بڑی مہربانی، ورنہ ہم نے جتنی ناقدری قرآن حدیث کی مسلمانوں نے کی، کائنات میں کسی نے بھی نہیں کی۔ تو امید ہے کہ کانشیس ٹو سب کانشیس بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس عمل کی پوری سائنس آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس پر خود بھی عمل کیجئے، اور میں نے پوری ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے آپ کو، اور یہ آٹو پائلٹ ہے۔ یہ جو شخص بھی جب بھی جس حالت میں بھی جس کیفیت میں بھی اس پر عمل کرے گا وہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ یہ آٹو پائلٹ ایکٹیویشن چارجنگ ہے، ٹھیک ہے، ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔